اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، ان کو مدینہ پاک کی فضا اور ہوا راس نہ آئی، ان کے پیٹ جو تھے نا وہ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاں جبل احد کے پاس باڑہ ہے جس میں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کو وہاں بھیجو، اور ان کو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اشربوا من البانھا و ابوالھا، تم اونٹ کا دودھ بھی پیا کرو اور پیشاب بھی پیا کرو۔ تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ تو بیماری کے لیے حضور نے علاج بتایا تھا، تو مریض کے لیے تو بعض چیزیں جو ہیں جو حرام ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں، اس کے بعد تو وہ کسی صحابی نے نہیں استعمال کیا، تو معنی یہ ہے کہ وہ عذر تھا، معذوری تھی، تقدیر اللہ نے لکھ دی، تو کیا دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ وہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر یہ فلاں عمل کرے گا تو ہم بدل دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمارے گاؤں میں مسجد کے امام نابینا ہیں، تو نابینا کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے، صرف فقہاء نے شرط یہ لکھی ہے کہ وہ صفائی پسند ہو، یعنی پاک رہتا ہو۔ جیسے کہ حضور پاک نے جب جنگ میں تشریف لے گئے تو اپنی مسجد میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو امام بنایا۔ اذان کو خوبصورت بنانے کے ہاں اچھی آواز سے اچھے طریقے سے بالکل جائز ہے۔